بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ حب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، ترجمہ: اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ ایسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت اور صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ پاک نے ایران کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم کہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی، ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور اپنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بوتک پیدا نہیں ہوئی، یعنی پھپھرندی وغیرہ۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھرے گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ پاک کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین کو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں
تشریف لائے۔ اس وقت سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، جبکہ عمر وہی 40 سال کی تھی، اور کوئی آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک کمزور بڑھیا جو نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کے باہر باندھی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، تو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے میرے آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک محفل میں آپ کے بیٹے موجود تھے، جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ وہیں آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے محفل میں پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ محفل والوں نے اس عورت کو جھٹلایا، تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہوئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد صاحب کے کاندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک بلال یعنی چاند تھا، جسے مبارک کھول کر دکھایا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کے ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، چنانچہ اس پتے پر کوشش کر کے توریت کا دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا تو ایک ایک حرف بالکل ٹھیک، ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص
سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے کے تحت ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیر و انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ گئیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ مزید فرماتے ہیں بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ پاک اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا صالحین، نیک بندوں اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے دعا، التجا اور اپنے لیے رحمت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مزید بیان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جو بیان آپ سننا چاہتے ہیں اسے کمنٹ میں ہمیں میسج کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔